بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابا مدد کے لیے ایک دعا پڑھ کر جنات کو بلاتے تھے۔ ایک دن ابا مرنے لگے تو میں نے بھی وہ دعا پڑھ لی، پر وہ جن ذات تو میری نیلی آنکھیں دیکھتے ہی۔ میرا نام امید ہے اور میرا تعلق ایک چھوٹے سے گاؤں سے ہے جو کہ خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے۔ اس گاؤں کے دلکش قدرتی مناظر دل کو چھو لینے کے لیے کافی تھے۔ دور دور سے لوگ یہاں آتے تھے گھومنے پھرنے۔ میرے دادا کی ایک بہت ہی پرانی حویلی تھی جو انتہائی پراسرار تھی۔ یہ پرانے زمانے کے ڈیزائن سے تعمیر کی گئی تھی، جس میں ایک بیری کا بہت بڑا سا درخت تھا جس پر میرا جھولا بندھا ہوا تھا۔ وہ مجھے بہت پسند تھا۔ اس حویلی میں اپنے بابا کے ساتھ رہتی تھی۔ ہم دو نفوس ہی اس پراسرار اور پرانی حویلی میں رہائش پذیر تھے جو ایک دوسرے کے لیے کافی تھے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ گھنٹوں لمبی لمبی باتیں کرتے اور ایک دوسرے کی دلجوئی کرتے تھے۔ میں اپنے بابا کی واحد اولاد تھی، مجھ پر وہ جان چھڑکتے تھے۔ انہوں نے مجھے ہمیشہ بہت پیار سے پالا تھا اور مجھے ہر خوشی دی تھی۔ میرے لیے اس جہان میں اپنے بابا کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا۔ وہی میری کل کائنات تھے جن میں میری جان بستی تھی۔ میں بچپن سے ہی کافی بہادر اور نڈر تھی۔ مجھے کسی بھی قسم کا کوئی ڈر نہ تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں ہمیشہ سے ہی اپنے بابا کے ساتھ ساتھ رہتی تھی۔ جہاں بھی وہ جاتے تھے وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے۔ میری پرورش ایک مرد کے ہاتھوں میں ہوئی تھی اور میری بہادری کی یہی وجہ تھی۔ میں بھی خوشی خوشی بابا کے ساتھ ہر جگہ چلی جاتی۔ بابا کھیتوں میں کھیتی باڑی کا کام محنت اور لگن کے ساتھ کرتے تھے اور میں بھی جب چھوٹی تھی تو ان کے ہمراہ کھیتوں میں جاتی اور ان کا کام دیکھتی رہتی تھی۔ آہستہ آہستہ مجھے بھی کھیتوں کا کام سمجھ میں آ گیا۔ تبھی میں بھی کوشش کرتی تھی کہ بابا کے ساتھ مل کر کام کروں اور ان کا ہاتھ بٹا سکوں۔ پھر آہستہ آہستہ میں سارا کام سیکھ گئی تھی اور بابا کے ساتھ کام کرنے لگی۔ ہم زیادہ تر گھر سے باہر ہی رہتے تھے۔ صبح سویرے ہی فجر کی نماز کے بعد کھیتوں میں چلے جاتے اور کام کرتے رہتے۔ دوپہر کے وقت میں کھانا پکانے گھر پر چلی جاتی تھی۔ ہم دو لوگوں کا کھانا پکانے میں کون سا وقت لگتا تھا، بس چند منٹ میں کھانا بن جاتا اور میں بابا کے پاس لے آتی۔ ہم مل کر کھانا کھاتے تھے۔ سورج غروب ہونے سے قبل ہم گھر آ جاتے تھے۔ ہمارے گھر میں گیس نہیں تھی، تقریباً تمام گھروں میں ہی نہیں تھی جو گاؤں میں آباد تھے۔ میرے بابا جنگل سے لکڑیاں اکٹھی کر کے رکھ دیتے تھے اور انہی سے میں کھانا اور چائے وغیرہ بناتی تھی۔ کبھی کبھار میں خود ہی جنگل میں چلی جاتی تھی لکڑیاں جمع کرنے۔ یہ جنگل ہماری حویلی سے کافی دور تھا، آنے جانے میں وقت لگتا تھا۔ یہ ایک سنسان جنگل تھا جہاں پر صرف درختوں کا ایک بہت ہی بڑا جھنڈ ہوتا تھا، جس میں کافی درخت سوکھ گئے تھے اور کچھ درخت بے حد گھنے اور لمبے لمبے تھے جن کا سایہ دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ دور کہیں جھاڑیاں تھیں اور بہت زیادہ تعداد میں تھیں۔ کبھی کبھار میں جب اس جنگل میں آتی تھی تو مجھے عجیب قسم کی خاموشی اور وحشت کا احساس ہوتا تھا، مگر اب میں اس چیز کی عادی ہو چکی تھی، لہٰذا اب مجھے ڈر نہیں لگتا تھا۔ یہاں کسی کا آنا جانا نہیں ہوتا۔ زیادہ تر لوگ تو اس جگہ آنے سے ہی گریز کرتے تھے۔ پتہ نہیں لوگ اس جنگل میں جانا کیوں پسند نہیں کرتے تھے۔ اس بات کی خبر مجھے نہیں تھی۔ میں نے کئی مرتبہ بابا سے پوچھا تھا کہ لوگ کیوں اس جنگل میں نہیں جاتے، جبکہ اس گاؤں کے آدھے کام تو جنگل سے ہی ہوتے ہیں، جیسے کھانا پکانے کے لیے لکڑیاں اکٹھی کرنا اور مویشیوں کو چارہ وغیرہ کھلانا۔ پھر بھی کیوں لوگ یہاں آنے سے کتراتے ہیں؟ میرے بابا کہتے تھے، بیٹا ہر کوئی تم جیسا نڈر اور بہادر نہیں ہوتا۔ میں اور تم یہاں اکثر اوقات آ جاتے ہیں، ورنہ تو کوئی اس جنگل کا رخ بھی نہیں کرتا۔ اگر جاتا بھی ہے تو کسی کام سے صبح سویرے ہی جاتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جاتا۔ میں نے پوچھا، مگر کیوں بابا؟ کیا وجہ ہے اس کے پیچھے؟ کوئی وجہ نہیں ہے، تم بلا وجہ ہی ایسے سوچ رہی ہو۔ ایسی باتیں مت سوچا کرو، تمہارا دماغ پرسکون رہے گا۔ بابا میری ان باتوں کو ٹالتے رہتے۔ جب بھی میں ان سے جنگل کے متعلق بات کرتی تھی، پتہ نہیں ایسا وہ کیوں کرتے تھے۔ اس بات کا علم مجھے نہیں ہوا۔ میں نے بھی بہت دفعہ جاننے کی کوشش کی تھی، مگر مجھے جواب نہیں ملا۔ مگر آئے دن یہی فکر ستاتی رہتی تھی کہ نہ جانے اس جنگل میں ایسا کیا ہے۔ پھر جواب نہ پا کر میں خود ہی اس سوال کو اپنے ذہن سے جھٹک دیتی۔ میری زندگی بے حد ویران اور سنسان تھی۔ میری زندگی میں کبھی کوئی بہار نہیں آئی تھی۔ ویسے تو میں اس دہشت زدہ ماحول کی عادی ہو چکی تھی۔ میں نے خود کو اس ویران علاقے کے ماحول میں ڈھال لیا تھا، جہاں چاروں اطراف ہر وقت خاموشی کا راج ہوتا تھا
اور ایک عجیب سی ویرانی اور بھیانک خاموشی چھائی رہتی تھی۔ میرے اندر عام لڑکیوں جیسا سجنے سنورنے کا شوق ہرگز نہیں تھا۔ میں سادگی پسند لڑکی تھی، مجھے سادہ رہنا بے حد پسند تھا اور میں اسی میں خوش رہتی تھی۔ میرے بال کافی لمبے اور سنہرے تھے جو کہ بہت خوبصورت تھے، اور میری آنکھیں نیلی تھیں۔ مجھے اپنی آنکھوں اور بالوں سے محبت تھی جو قدرت کی طرف سے مجھے ملے تھے، جس کی وجہ سے میں بہت خوبصورت لگتی تھی۔ میں باہر سے تو انتہائی بہادر تھی، ہر چیز کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتی تھی۔ میں ہمیشہ چوکنی سی رہتی تھی۔ میرے اندر چاہے عام لڑکیوں جیسے شوق اور تمنائیں نہیں تھیں، لیکن ایک چیز میری کمزوری تھی، وہ تھی میری پھولوں سے بے انتہا محبت۔ مجھے پھول بڑے پسند تھے جن سے میں حد سے زیادہ پیار کرتی تھی۔ بس یہی ایک چیز میری عام لڑکیوں کی جیسی تھی۔ سب لڑکیوں کو پھول بہت پسند ہوتے ہیں، اور بارش کی تو وہ دیوانی ہوتی ہیں، اور کتابوں کے بغیر تو ان کا گزارا ہی مشکل ہوتا ہے۔ مجھے بس ایک ہی چیز سے پیار تھا، اور وہ تھے پھول۔ ہماری یہ حویلی تو بہت سنسان تھی، مگر اس کے دائیں جانب ایک باغ بنا ہوا تھا جس میں طرح طرح کی خوبصورت رنگ برنگے پھول موجود تھے۔ بابا نے میرے شوق کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو تراش خراش کر ایک باغ کی سی شکل دے دی تھی، جس میں نے بھی اپنا بھرپور حصہ ڈالا تھا۔ بابا کہتے تھے، مجھے معلوم ہے تمہاری زندگی عام لڑکیوں کی جیسی ہرگز نہیں ہے۔ تم الگ تھلگ سی رہتی ہو اور تمہارے شوق بھی نرالے ہیں، مگر ہو تو تم ایک لڑکی ہی نا۔ یقیناً تمہارے اندر ایسے شوق پیدا ہو سکتے ہیں، اور پھولوں سے تو تمہیں پیار ہے۔ اس لیے میں نہیں چاہتا ہوں کہ تم ایسی ویران سی زندگی بسر کرو۔ مجھے پتا ہے اس ماحول میں رہتے ہوئے میں تمہارے لیے زیادہ تو کچھ نہیں کر سکتا، مگر تمہارے لیے دور دور سے پھول لاتا رہوں گا جو تم اس اپنے چھوٹے سے باغ میں لگانا اور خوش رہنا۔ مجھے اپنے بابا کی ہر بات پسند تھی، وہ میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ میرا کوئی بھائی بہن نہیں تھا، میں اکیلی ہی ہوتی تھی اپنے بابا کے ساتھ۔ کبھی کبھار دل چاہتا تھا کہ کاش میرے بہن بھائی ہوتے تو میں خوش ہوتی۔ مجھے کبھی تنہائی کا احساس نہیں ہوتا، مگر بابا میری ہر کمی کو پورا کر دیتے تھے۔ میں ان کے لیے ایک بیٹے کے جیسی تھی۔ بہرحال اس ویرانے میں بھی ہم ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہے تھے۔ ہم اپنے حال میں ہی مطمئن اور خوش تھے۔ بھلے ہی ہمارے پاس زندگی کی وہ تمام آسائشیں نہیں تھیں اور نہ ہی اور دوسری آسانیاں مہیا تھیں، مگر اس کے باوجود میں اور میرے بابا اپنی سادہ سی زندگی سے خوش تھے۔ ایک عجیب قسم کا سکون تھا، ایسے لگتا تھا جیسے ہم پرانے زمانے میں آ گئے ہیں۔ میرے بابا جنگل میں جاتے تھے اور رات کو دیر سے لوٹتے تھے۔ ایسا ہر روز نہیں ہوتا تھا۔ بابا کا جنگل میں جانے کا شاید ایک خاص دن تھا، پتہ نہیں وہ کیوں۔ ایک دن جاتے اور سارا دن جنگل میں بسر کر دیتے اور رات کو دیر سے آتے تھے۔ یہ بات مجھے پریشان کرتی تھی کہ بابا آخر اتنی دیر کیوں لگاتے ہیں گھر آنے میں؟ نہ جانے اس کے پیچھے کیا وجہ تھی۔ وہ وجہ تو مجھے معلوم نہیں تھی، لیکن مجھے بابا کی فکر لگی رہتی تھی۔ مجھے اپنی ماں کی یاد بھی بہت آتی تھی۔ کبھی میں نے ان کو دیکھا نہیں تھا، اور کبھی میں ایک مامتا کا پیار حاصل نہ کر سکی تھی۔ نہ جانے ماں کا پیار کیا ہوتا ہے ایک بچے کے لیے۔ اس کی ہر وقت اپنے بچے میں ہی جان لگی رہتی ہے۔ اس کا سارا سکون اور مسرت اپنے بچے کے ننھے سے وجود میں ہوتا ہے۔ میں بابا سے اپنی ماں کے بارے میں اکثر اوقات پوچھتی رہتی تھی۔ وہ مجھے ماں کی باتیں بتاتے اور ان کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے تھے۔ میرے بابا کہتے تھے میری ماں بے حد خوبصورت تھی، بالکل میری طرح۔ وہ کہتے تھے کہ تم اپنی ماں کا ہی عکس ہو۔ ان کی بھی آنکھیں نیلی اور پرکشش تھیں۔ وہ کسی دوسرے گاؤں سے تعلق رکھتی تھیں۔ بابا کو پہلی نظر میں ہی ماں سے محبت ہو گئی تھی، اور پھر کافی وقت کے بعد ان کی شادی ہوئی تھی۔ شادی کے بعد وہ دونوں بے حد خوش تھے اور دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ وہ اسی حویلی میں رہائش پذیر تھے، مگر اس وقت یہ حویلی بہت نئی تھی، بالکل صاف ستھری اور خوبصورت۔ ان کی زندگی یوں ہی ہنسی خوشی حسب معمول گزر رہی تھی، جہاں کوئی غم نہیں تھا، صرف پیار، خلوص اور محبت تھی۔ میری ماں ایک مہربان، نہایت نیک دل کی مالک تھیں، جو گاؤں کی عورتوں کی مدد کرتی تھیں۔ گاؤں کی عورتوں کو کوئی بھی مسئلہ ہوتا، وہ ماں کے پاس آ جاتی تھیں اور ماں دل سے ان کے مسئلے حل کرتی تھیں۔ اس وقت بابا کے مالی حالات بہت اچھے تھے۔ وہ سب خوشحالی سے زندگی بسر کرتے تھے کہ اسی دوران میری پیدائش کے وقت میری ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھیں۔ ان کو شدید تکلیف کا سامنا کرنا پڑا تھا اور وہ درد کی شدت کو برداشت نہ کر سکی تھیں۔ میرے بابا کے لیے یہ ایک بہت بڑا صدمہ تھا۔ ایک طرف بیوی کی اس دنیا سے کم عمری میں ہی انتقال کر جانے کا غم، دوسری جانب اپنی بیٹی کی پیدائش کی خوشی بھی تھی۔
بابا ماں کی جدائی کے غم میں نڈھال ہو گئے تھے، مگر میرے لیے انہیں جینا تھا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، اور انہوں نے میری تربیت میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کی تھی۔ نہ ہی انہوں نے دوسری شادی کی، کیونکہ ان کو ماں سے اس قدر محبت تھی کہ وہ ان سے بے وفائی کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ وہ ان کی سنہری یادوں میں ہی اپنی بقیہ زندگی گزارنا چاہتے تھے۔ گاؤں میں ایک عورت ہوتی تھی جو کہ میری ماں کی اچھی دوست تھی۔ وہ علاج معالجے کا کام کرتی تھی۔ تب میں محض 4 سال کی تھی۔ بابا بتاتے تھے کہ اس عورت نے ہماری بہت مدد کی تھی۔ وہ عورت میرا بھرپور خیال کرتی تھی، مجھے دودھ وغیرہ پلاتی تھی۔ کبھی میں بیمار ہو جاتی تو وہ مجھے اپنے گھر لے جا کر میرا اچھے سے علاج کرتی تھی۔ آہستہ آہستہ میں بڑی ہو رہی تھی۔ میرا اس عورت کے گھر آنا جانا ہوتا تو میں اسے علاج معالجہ کرتے دیکھتی تھی۔ وہ مجھے مختلف قسم کی چیزیں سکھاتی تھی۔ میں بھی شوق اور خوشی سے سیکھ رہی تھی۔ اس کو جو کچھ بھی آتا تھا میں نے وہ سب سیکھ لیا۔ چنانچہ ایک دن گاؤں میں ایسا واقعہ رونما ہوا جس نے گاؤں کو پوری طرح سے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ ایک شخص جس کا نام ظاہر دین تھا، وہ ایک چرواہا تھا۔ وہ سب گاؤں والوں کی بھیڑ بکریاں بھینسیں سب کچھ چرایا کرتا تھا، جس کو اس کام سے آمدنی ملتی تھی۔ وہ ہر روز صبح سویرے ہی سنسان جنگل میں آتا اور جہاں ایک سبزہ زار ہوتا وہاں پر وہ تمام جانوروں کو چرایا کرتا تھا اور خود ایک درخت کے نیچے بیٹھ جاتا تھا۔ وہ پیڑ بہت ہی بڑا اور گھنا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ وہ پیڑ سوکھ رہا تھا۔ پتہ نہیں اس پیڑ کی اچانک سوکھنے کی وجہ کیا تھی۔ وجہ تو کسی کو معلوم نہیں تھی، مگر کچھ دن کے بعد بڑا درخت مکمل طور پر سوکھ گیا۔ ظاہر دین نے اس موقع کو غنیمت جان کر سب سے بڑی غلطی کر ڈالی، جس کی زد میں پورا گاؤں آ گیا تھا، اور ایک غلطی نے پورے گاؤں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس نے اس درخت کو ایک دن کاٹنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ اسے گھر میں لکڑیاں اکٹھی کرنی تھیں۔ تبھی وہ ہر روز درخت کی ٹہنیاں کاٹتا تھا کہ ایک دن جب وہ درخت کی لکڑیاں اکٹھی کر کے گھر آیا، گھر آتے ہی اس کی حالت غیر ہونے لگی تھی۔ وہ زور زور سے چیخنے چلانے لگا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی غیر مرئی مخلوق اس پر حاوی ہو گئی تھی۔ وہ بہت بری طرح چیخ رہا تھا۔ اس کا سارا جسم کانپ رہا تھا۔ سب گاؤں والے اکٹھے ہوئے۔ سب پر خوف طاری ہو گیا، کیونکہ ظاہر دین کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ پھر وہ زمین پر خود ہی گر پڑا اور بے ہوش ہو گیا، اور سب نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر کسی کے مارنے اور پیٹنے کے انتہائی دہشت انگیز نشان تھے۔ پھر وہ اسی وقت مر گیا۔ یہ انتہائی دہشت انگیز واقعہ بہت ہی خطرناک تھا۔ اس کا سارا گھرانہ تباہ ہو گیا تھا۔ اس کی بیوی اور بچے بھی مر گئے تھے، مگر کسی کو بھی موت کی اصل وجہ معلوم نہ ہو پائی تھی۔ کافی دنوں بعد لوگوں نے ایک پیر سے معلوم کروایا، اور تب پتہ چلا کہ اس آدمی نے جس درخت کو بے دردی سے کاٹا تھا اس میں جنات اور ان کے بچے آباد تھے، اور اسی آدمی کی وجہ سے جنات کے بچے مر گئے تھے۔ تبھی ان کو اس آدمی پر غصہ تھا، اور انتقام میں انہوں نے اس آدمی کو اور اس کے گھر والوں کو ختم کر ڈالا تھا۔ گاؤں میں ہر طرف دہشت پھیل گئی تھی۔ سب ڈر کے مارے اپنے گھروں میں ہی محدود ہو کر رہ گئے تھے۔ خوف دور دور تک پھیل چکا تھا، مگر کافی عرصے بعد سب کچھ ٹھیک رہا۔ پھر ایک روز جب سب گاؤں والے صبح سویرے اٹھ کر اپنے کام کاج کے لیے کھیتوں کی جانب چل پڑے، سامنے والا منظر دیکھ کر ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ ہر کوئی حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھ رہا تھا۔ کسی کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ان کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کوئی انتہائی بھیانک خواب دیکھ رہے ہیں۔ کوئی بھی اس منظر کو حقیقت سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ ہوا بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ سب لوگوں نے انتہائی محنت سے کھیتوں کی دیکھ بھال کی تھی، مگر اب جب کہ وہ تمام فصلیں پک چکی تھیں اور وہاں کاشتکاری کا کام کرنا تھا، وہ تمام فصلیں تباہ ہو گئی تھیں۔ کوئی بھی فصل نہیں بچی تھی۔ کسی نے نہایت ہی بے رحمی سے ان کی تمام پکی ہوئی فصلوں کو عین وقت پر جلا کر خاک کر دیا تھا۔ گاؤں کے لوگ انتہائی حیران اور افسردہ ہو گئے تھے۔ انہیں نہایت ہی گہرا صدمہ پہنچا تھا کہ اتنی زیادہ محنت سے کھیتوں کی دیکھ بھال کی تھی، گرمیوں کی تپتی دھوپ میں انہوں نے ان فصلوں کا خیال رکھا تھا، خود کی پرواہ کیے بنا ہی بڑی محنت سے فصلیں تیار کی تھیں، کہ اچانک سب تباہ و برباد ہو گیا تھا۔ گاؤں والوں کو ان کھیتوں کا ہی سہارا تھا جہاں سے وہ روٹی کھاتے تھے، گھروں میں اناج رکھتے تھے، اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ اس سب میں میرے بابا کی بھی پکی پکائی فصل ضائع ہو گئی تھی۔ وہ بھی غمگین رہتے تھے۔ بس سب لوگوں کے ذہنوں پر ایک ہی سوال اٹھ رہا تھا کہ ایسا کس نے کیا اور کیوں کیا؟
اس سے پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ یہ پہلی دفعہ تھا کہ کسی نے ان کی زرخیز اور شاداب زمینوں کو یوں ایک پل میں ہی اجاڑ ڈالا تھا۔ گاؤں والے سادہ سے لوگ تھے، اپنے کام سے کام رکھنے والے، ان کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں تھی۔ وہ لوگ انتہائی محنت کش تھے۔ وہ سب لوگ اس ہولناک دہشت انگیز واقعے کے بعد مایوس ہو گئے تھے۔ ان کا سب سے بڑا سرمایہ ان سے چھن چکا تھا، جس کی وجہ سے ان کے گھروں کے چولہے جلتے تھے۔ ہر کوئی ایک دوسرے کو سوالیہ نظروں سے دیکھتا تھا۔ کسی کو بھی اصل وجہ معلوم نہیں ہو پائی تھی۔ لوگوں کا کافی نقصان ہو گیا تھا، بہت بری حالت ہو گئی تھی۔ ان میں ہم لوگ بھی شامل تھے جنہوں نے مشکلات کا سامنا کیا۔ سب لوگ اداس اور رنجیدہ تھے۔ گاؤں کے لوگ کھیتوں کو جاتے اور حیرت سے اپنے جلے ہوئے خاکستر کھیتوں کو دیکھتے تھے، اور ان کی اذیت میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا تھا۔ کسی کے پاس کھانے تک کو کچھ نہ بچا تھا، مگر کچھ لوگوں کے پاس اپنا اناج پڑا تھا جس سے لوگ اپنے بچوں کا پیٹ پال رہے تھے، مگر وہ بھی زیادہ عرصہ نہیں چلا۔ سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ ایک دن بابا نے فیصلہ کیا کہ وہ ہر حال میں یہ راز جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر یہ سب کس نے کیا تھا اور کیوں کیا تھا، اس کے پیچھے کیا وجہ کار فرما تھی۔ وہ اکثر اوقات انہی سوالوں میں الجھے رہتے تھے۔ ایک دن وہ ایک پیر سے ملے اور اسے سارا قصہ بیان کیا۔ کچھ دن بعد وہ پھر اسی پیر کے پاس گئے۔ اس نے بتایا کہ یہ سب اسی جنزاد نے کیا تھا جس کا ایک آدمی نے درخت کاٹا تھا، مگر اس نے تو اپنا انتقام لے لیا تھا۔ پھر اس نے اتنی تباہی کیوں پھیلا دی کہ سب کچھ ہی نیست و نابود کر دیا تھا؟ بابا کے پوچھنے پر اس پیر نے بتایا کہ اس جن کا انتقام ابھی باقی تھا۔ وہ شدید غصے میں تھا، اسے اپنے بیوی بچوں کی یاد آتی تھی، تبھی پھر سے اس کے اندر بدلہ لینے کی آگ نے سر اٹھایا تھا۔ وہ انتہائی بھیانک قسم کا جن تھا۔ بقول اس پیر کے اس کا انتقام بڑھتا رہتا ہے، وہ لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اس کو اپنے بیوی بچوں کے مرنے کا غم بہت زیادہ تھا، تبھی وہ اپنا بدلہ لیتا رہتا ہے۔ میرے بابا یہ بات سن کر حیرت زدہ ہوئے تھے۔ جب گاؤں والوں کو یہ بات معلوم ہوئی تو وہ غم و غصے کا اظہار کر رہے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ ظاہر دین جو مر چکا تھا اس کو بھی کوس رہے تھے کہ اس کی ایک غلطی کی وجہ سے اس غیر مرئی مخلوق نے سب کچھ تباہ کر دیا۔ میں اپنے گھر میں رہتی تھی زیادہ تر، کیونکہ اب مجھے کھیتوں میں جانا نہیں ہوتا تھا۔ جو علاج وغیرہ کا کام مجھے اس عورت نے سکھایا تھا، میں گھر میں بیٹھ کر وہی کرتی رہتی تھی۔ میرے پاس گاؤں کی عورتیں آتی تھیں اور میں ان کا علاج کرتی تھی۔ میرا ایک کمرہ تھا جہاں میں نے اپنے پاس چیزیں رکھی ہوتی تھیں۔ میں سب دوائیں تیار کرتی رہتی۔ میرے پاس اور کوئی کام نہیں تھا، اور مجھے فارغ رہنا بھی پسند نہیں تھا۔ میں کوئی نہ کوئی کام کرتی ہی رہتی۔ دیکھتے ہی دیکھتے حالات نے پلٹا کھایا اور سب کچھ بدل گیا۔ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ کچھ لوگ تو اس گاؤں سے دور چلے گئے تھے اپنے اپنے عزیز رشتہ داروں کے پاس، کیونکہ ان کا یہاں رہنا دو بھر ہو چکا تھا اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا ان کے پاس۔ فاقے کرنے سے تو بہتر تھا وہ کہیں اور جا کر اپنا رزق تلاش کرتے، سو انہوں نے وہی کیا، اور بابا یہیں رہے کیونکہ ان کا نہ تو کوئی دوست تھا اور نہ کوئی رشتہ دار۔ وہ اپنی اسی حویلی میں زندگی گزارنا چاہتے تھے، چاہے جیسے بھی حالات ہوں۔ میں کبھی کبھار چھت پر جاتی تھی جس سے گاؤں کا سارا منظر نظر آتا تھا، جو انتہائی پرکشش تھا، جہاں پر ہرے بھرے کھیت کھلیان ہوا کرتے تھے۔ لوگ اکثر اپنے اپنے کاموں میں مصروف دکھائی دیتے تھے۔ کچھ بچے کھیلتے ہوئے پائے جاتے جن کے چہرے پر ہمیشہ ایک معصومیت بھری مسکان رقص کرتی تھی، مگر اب ایسا بالکل نہیں تھا۔ سب کچھ جیسے ایک دم ہی تبدیل ہو چکا تھا۔ نہ لوگ دکھائی دیتے اور نہ معصوم بچے جن کے چہرے پر مسکان ہوتی تھی، نہ وہ سرسبز اور شاداب کھیت۔ اب ہر طرف بس ویرانی اور سوکھا پن دکھائی دیتا تھا، جہاں پر صرف اداس سی خاموشی تھی۔ لوگوں نے بھی خوب محنت کی تھی، مگر اب کھیت پھر سے آباد ہونے کے قابل نہ رہے تھے۔ اب یہ گاؤں ویرانی کا منظر ہی پیش کرتا تھا اور میں گھر تک ہی محدود ہو گئی تھی۔ اب کہیں آنے جانے کا دل نہیں کرتا تھا، بس اپنا علاج معالجے کا کام اسی میں مصروف رہتی تھی۔ میں اپنے پھولوں کو پانی دیتی تھی اور ان کی بھرپور طریقے سے دیکھ بھال کرتی تھی، کیونکہ یہی پھول مجھے خوشی فراہم کرتے تھے۔ انہی سے میرے دل اور روح کو سکون ملتا تھا۔ ان دلکش رنگ برنگے پھولوں کو توڑنے کا میرا دل تو نہیں کرتا تھا، مگر کبھی کبھار کوئی پھول ہوا کے باعث گر جاتا تو میں اسے اٹھا کر اپنے بالوں میں لگا لیتی تھی۔ جب میرے بابا مسکرا کر کہتے کہ امید بیٹا، یہ پھول تمہارے خوبصورت بالوں میں اچھے لگ رہے ہیں، میں بابا کی زبان سے اپنی تعریف سن کر کافی خوش ہو جاتی تھی۔
میں کبھی کبھار شام کے وقت چھت پر جاتی تو بابا مجھے اپنے کھیتوں میں دکھائی دیتے تھے۔ وہ اب بھی اپنی بھرپور کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح یہ کھیت ہرے بھرے اور پھر سے آباد ہو جائیں۔ وہ دن رات وہیں دکھائی دیتے تھے، مگر دور دور کھیت آباد ہونے کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ بابا بھی ہمت ہارنے والوں میں سے نہیں تھے۔ وہ اپنی کوشش جاری رکھے ہوئے تھے۔ دن رات کی بے حد محنت کرنے کے باوجود فصل اجڑ گئی تھی، وہ بھی اس طرح کہ پھر سے آباد ہونے کے قابل بھی نہ رہی تھی۔ مگر بابا کو پتہ نہیں کیوں ایسا لگتا تھا کہ یہ کھیت دوبارہ ضرور آباد ہوں گے۔ وہ ان کو پانی مہیا کرتے تھے، ان کی رکھوالی کرتے تھے۔ جب وہ گھر آتے تو میں ان سے کہتی کہ بابا اب یہ کھیت دوبارہ آباد نہیں ہوں گے، پھر کیوں آپ اتنی محنت لگا رہے ہیں ان میں؟ اب تو سب لوگ بھی چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرا کر کہتے کہ بیٹی میرے ان کھیتوں کے علاوہ کچھ نہیں، بیٹی میرا ان کھیتوں کے علاوہ کچھ نہیں، اگر انہیں بھی میں نے چھوڑ دیا تو ہمارا کیا ہوگا؟ حالات ویسے بھی خراب ہیں، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا، شاید کچھ ہو ہی جائے۔ مجھے یقین دلاتے تھے، لہٰذا میں ان کی بات پر مطمئن ہو جاتی تھی۔ زندگی ویسے ہی معمول کے مطابق گزر رہی تھی۔ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا ہے اور نہ ہی حالات ایک جیسے رہتے ہیں۔ ہر چیز وقت کے ساتھ بدل جاتی ہے۔ پہلے ہماری زندگی خوشیوں سے بھری تھی، ہر چیز گھر میں موجود ہوتی تھی، کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہیں تھی اور ہر طرف سکون ہوتا تھا۔ مگر اب جیسے ایک دم ہی حالات تبدیل ہو گئے تھے۔ ہر طرف مالی حالات خراب تھے، لوگوں کے پاس کھانے کو بھی کچھ نہیں ہوتا تھا، کبھی کبھار بہت ہی مشکلوں سے مل جاتا مگر وہ بھی زیادہ دیر نہیں رہتا تھا، وقت پر ہی ختم ہو جاتا تھا۔ لوگ کام کی تلاش میں نکل پڑتے تھے، اتنی محنت کرنے کے بعد کوئی نہ کوئی ضرور کامیاب ہو جاتا تھا۔ میں لوگوں کو اس بے بس اور خستہ حالت میں دیکھ کر بہت اداس ہو جاتی تھی۔ میرا اپنا حال بھی کچھ ان سے مختلف نہیں تھا، مگر نہ جانے کیوں لوگوں کی اداسی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ ہر کوئی افسردہ رہتا تھا، کسی کے پاس بھی کوئی امید کی کرن نظر نہیں آتی تھی، یہاں تک کہ معصوم ننھے بچوں کے چہرے بھی مرجھائے ہوئے ہوتے تھے۔ یہ سب دیکھ کر میرا دل کٹ سا جاتا تھا۔ میرا دل کرتا تھا کہ میں کچھ ایسا کروں جس سے لوگوں کے سارے مسئلے حل ہو جائیں اور انہیں کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو، سب ہنسی خوشی زندگی بسر کریں، مگر میں ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ یہ سب میرے بس کی بات نہیں تھی۔ کاش کہ میں ایسا کچھ کر سکتی، مجھے ان لوگوں سے ہمدردی ہوتی تھی۔ بابا اب بھی اپنے کھیتوں میں جاتے اور ان کی دن رات کھدائی کرتے تھے اور بڑی محنت اور مشقت سے انہیں پانی دیتے تھے۔ ان کے اس عمل میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ اب تو مجھے بابا پر شدید غصہ آ رہا تھا کہ جب کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا تو کیوں خود کو دن رات محنت کر کے ہلکان کر رہے تھے۔ میں نے انہیں کافی مرتبہ کہا بھی تھا کہ بابا آپ کو معلوم بھی ہے کہ اب کوئی نفع نہیں ملنے والا، آپ پھر بھی یہ سب کر رہے ہیں، کیوں آخر؟ کیا وجہ ہے؟ بابا خاموش رہتے تھے اور مجھے ان کی خاموشی اختیار کرنا کھٹک رہا تھا۔ نہ جانے کیا بات تھی، میں ان پر ایک دن غصہ ہوئی۔ میں اب تنگ آئی ہوئی تھی بابا کی اس حرکت سے۔ جس کام کے کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہ ہو تو کیوں بندہ خود کو تکلیف میں مبتلا کرے؟ بابا کہتے بیٹی تم نہیں سمجھو گی۔ میں ضد کرتی اور کہتی اب ایسی بھی کیا بات ہے جو میں نہیں سمجھ سکتی؟ بابا کہتے میں یہ سب تمہارے اور اپنے لیے کر رہا ہوں اور محنت کا پھل بھی مل جائے گا بہت جلد، تم دیکھنا۔ میں حیرانی سے انہیں مطمئن دیکھتی تھی، پتہ نہیں وہ کیا کہہ رہے تھے، مجھے تو ان کی کوئی بات کی سمجھ نہیں آتی تھی۔ بہرحال آہستہ آہستہ وقت گزر رہا تھا، گھر میں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا پکانے کے لیے۔ میں اکثر اوقات پریشان رہتی تھی کہ میں بابا کو کیا کھلاؤں گی۔ وہ اتنی محنت کر کے گھر میں آتے ہیں اور میرے پاس کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ جب بابا گھر آتے تو میں شرمندہ ہوتی تھی کیونکہ کئی دنوں سے میں نے چولہا نہیں جلایا تھا۔ اب میں جنگل سے لکڑیاں بھی نہیں لاتی تھی کیونکہ پہلے والی لکڑیاں بھی پڑی ہوئی تھیں۔ بہرحال اسی دوران ایک دن بابا گھر آئے تو ان کے ہاتھوں میں بہت ساری چیزیں تھیں۔ انہوں نے وہ چیزیں میرے ہاتھوں میں تھمائیں تو میں حیران کن طریقے سے انہیں دیکھتی رہ گئی تھی کہ آخر یہ سب بابا کہاں سے لائے ہیں، جبکہ ان کے پاس تو 1 روپیہ تک موجود نہیں تھا۔ بہرحال میں یہ سب دیکھ کر بہت خوش ہوئی کہ اتنے دنوں کے بعد گھر میں کچھ کھانے کو آیا ہے۔ میرے بابا بھی خوش اور مطمئن نظر آتے تھے، جیسے اب انہیں کوئی پریشانی نہیں ہے بلکہ ان کے سارے مسئلے ہی حل ہو گئے ہوں۔ میں بھی بابا کو سکون میں دیکھ کر خوش ہو جاتی تھی کیونکہ میری خوشی تو اپنے بابا کی خوشی کے ساتھ ہی جڑی تھی۔
اسی دوران بابا گھر سے باہر جاتے تھے اور کئی دن وہ گھر نہیں آتے تھے، مجھے جنگل کا کہہ کر چلے جاتے۔ مجھے بابا کی فکر لاحق رہتی تھی کہ نہ جانے وہ کہاں جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ میں انہی سوالوں میں الجھی ہوئی رہتی تھی۔ میری ایک بچپن کی عادت تھی کہ میں ہر چیز پر سوال اٹھا دیتی تھی، جو بات مجھے سمجھ نہیں آتی یا پھر کسی بات سے میں مطمئن نہیں ہوتی تو میں سوال کرتی رہتی تھی۔ میری اس عادت سے لوگ تنگ آ جاتے تھے، مگر بابا کو میری یہ عادت کافی اچھی لگتی تھی۔ بہرحال بابا کے جانے کے بعد میں خود کو بہت تنہا محسوس کرتی۔ وہ کئی دن تک گھر نہیں آتے تھے۔ ان کی یہی غیر موجودگی مجھے ہلکان کر دیتی تھی، مگر کچھ دن بعد وہ گھر میں آ جاتے تھے اور بہت ساری چیزیں لے کر آتے جو مجھے پسند ہوتی تھی۔ میرے لیے مختلف قسم کے کھانے لے کر آتے تھے، کبھی خوبصورت پھول لے کر آتے تھے، کبھی کبھار وہ کتابیں بھی لے کر آتے تھے، مگر وہ کتابیں اپنے لیے ہی لاتے تھے اور دادا کے پرانے کمرے میں ہی رکھ دیتے تھے۔ مجھے بہت اچھا لگتا تھا کہ بابا میری پسند کی چیزیں لے کر آتے ہیں۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا جب میں ان کے لائے ہوئے پھولوں کو دیکھتی رہتی، مگر وہی سوچیں اور وہی سوالات میرے ذہن کی گوشے میں اٹھتے رہتے تھے کہ بابا آخر یہ سب چیزیں لاتے کہاں سے ہیں؟ ان کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ کون انہیں پیسے دیتا ہے؟ کیا کوئی مفت میں بابا کو سب چیزیں دیتا ہے؟ مگر مفت میں تو کوئی کسی کو اپنا بخار بھی نہیں دیتا تھا۔ آخر ایسی کیا بات تھی جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی؟ یا شاید بابا مجھ سے کچھ چھپا رہے تھے، مگر انہوں نے تو مجھ سے کبھی کچھ نہیں چھپایا تھا، تو اب کیوں مجھ سے کوئی بات مخفی رکھ رہے تھے؟ یہی باتیں مجھے پریشان کر کے رکھ دیتی تھی۔ ان سوالوں کا میرے پاس کوئی جواب موجود نہیں تھا، مگر کچھ نہ کچھ تو غلط ضرور تھا۔ اتنا تو مجھے علم تھا، مگر وہ کیا تھا میں یہ معلوم کرنے سے قاصر تھی۔ میں نے بھی بار بار بابا سے پوچھا تھا، مگر وہ یہ کہہ کر مجھے ٹال دیتے تھے کہ بیٹا تم یہ سب کیوں پوچھتی ہو؟ یہ چیزیں میں صرف اور صرف تمہارے لیے، تمہاری خوشی کے لیے لاتا ہوں۔ میں ہر بار کی طرح خاموش اور مطمئن ہو جاتی تھی، مگر میرے ذہن میں سوال تھے کہ جانے کا نام تک نہیں لے رہے تھے۔ مجھے سکون نہیں مل رہا تھا۔ بہرحال میرے پاس کھانے کی جتنی بھی چیزیں ہوتی تھیں میں وہ گاؤں کی عورتوں کو بھی دیتی تھی تاکہ ان کے بچے کھانا کھائیں اور وہ خود بھی بھوکے نہیں رہیں۔ مجھے ان کی مدد کرتے ہوئے خوشی ہوتی تھی۔ وہ لوگ میرا شکریہ ادا کرتے اور مجھے دعائیں دیتے تھے۔ اسی دوران میں نے محسوس کیا تھا کہ بابا اب کھیتوں میں نہیں جاتے ہیں۔ انہوں نے اب کھیت میں جانا ترک کر دیا تھا، مگر یہ بات میرے لیے حیران کن تھی کہ بابا اتنی زیادہ کڑی دھوپ میں جلتے ہوئے بنا گرمی کی تپش کی پرواہ کیے بغیر ہی کھیتوں میں جاتے، سارا دن محنت کرتے تھے، اور اب یوں اچانک سے انہوں نے سب چھوڑ دیا تھا۔ آخر کیوں؟ وہ تو اس کھیت کو آباد کرنے کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہے تھے۔ پھر ایسا کیا ہوا تھا کہ انہوں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا؟ یہ سوال مجھے پریشان کر رہا تھا۔ نہ جانے مجھے کیوں کچھ عجیب سا لگنے لگا تھا۔ مجھے کچھ گڑبڑ لگ رہی تھی۔ میں نے بہت کوشش کی تھی کہ میں یہ راز معلوم کر سکوں جس کا مجھے علم نہیں تھا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ کھوج لگاؤں، مگر میرے ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا تھا۔ میں نا امید ہو کر یہ کھوج لگانے والا ارادہ بھی ترک کر چکی تھی۔ اب میں صرف علاج معالجے کے کام میں ہی مشغول رہتی تھی۔ اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں تھا میرے پاس۔ اسی کام سے میری بوریت دور ہو جاتی تھی، لیکن وہی بابا کے متعلق سوالوں نے مجھے الجھا کر رکھ دیا تھا۔ میرا کام میں بھی اب دل نہیں لگتا تھا۔ اب تو میں نے بھی پکا ارادہ کر لیا کہ آخر میں جان کر ہی رہوں گی، تبھی مجھے سکون آئے گا۔ ایک دن میں کسی کام سے بابا کے کمرے میں گئی جو اکثر اوقات بند ہی رہتا تھا۔ کبھی کبھار بابا وہاں پر جاتے تھے، مگر میں اس کمرے میں کبھی نہیں گئی تھی، نہ ہی میں نے اسے کھولنے کی کوشش بھی کی تھی۔ اس دن جب دروازہ کھول کر میں اندر داخل ہوئی، وہ کمرہ کافی بڑا تھا۔ اس کمرے کے ایک کونے میں بہت ساری کتابیں ایک لکڑی کے تختے پر رکھی ہوئی تھی۔ میں تجسس کے مارے ساری کتابیں دیکھنے لگی کہ شاید کچھ ہاتھ لگ جائے۔ تقریباً ساری کتابیں کھنگال کر دیکھ لی تھی، مگر ان میں کچھ بھی مشکوک نہیں تھا۔ لیکن ایک کتاب ایسی تھی جو ان سے کافی مختلف تھی۔ وہ بہت موٹی اور بھاری بھرکم کتاب تھی۔ میں نے وہ کتاب اٹھائی اور جیسے ہی اس کے صفحے پلٹنے لگی تھی، اچانک میری حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ وہ کتاب کسی بہت پرانے زمانے کی تھی جس میں کوئی دوسری زبان درج تھی اور اس کے موٹے موٹے الفاظ تھے۔ نہ جانے وہ کون سی زبان میں لکھی ہوئی تھی جو کہ میری سمجھ میں تو نہیں آ رہی تھی۔ اسی دوران بابا میرا نام پکار کر مجھے ڈھونڈ رہے تھے، مگر میں ان کی کسی پکار کا جواب نہ دے پائی تھی۔ تبھی وہ کمرے میں آئے اور میرے ہاتھ میں کتاب دیکھ کر ششدر رہ گئے۔
وہ تیزی سے میرے پاس آئے اور جلدی سے انہوں نے وہ کتاب میرے ہاتھ سے جھپٹ لی۔ مجھے بابا کا انداز عجیب سا لگا۔ وہ مجھے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے وہ مجھے کوئی بڑی راز کی بات معلوم ہو گئی ہو۔ میں نے دیکھا وہ کچھ گھبرائے ہوئے تھے۔ امید بیٹا، یہ تم یہاں کیوں آئی ہو اور اس کتاب کو تم نے ہاتھ کیوں لگایا؟ انہوں نے پیار سے پوچھا۔ میں حیران کھڑی رہی۔ کچھ نہیں بابا، میں یہاں ایسے ہی آئی تھی تو میری نظر ان کتابوں پر پڑی تو میں انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ اچھا، اب آ جاؤ باہر۔ وہ مجھے اپنے ساتھ صحن میں لائے۔ بابا، ایسی کیا بات ہے جو آپ مجھے نہیں بتا رہے؟ میں کب سے دیکھ رہی ہوں کہ آپ مجھ سے کوئی بات چھپا رہے ہیں۔ میں نے مشکوک نظروں سے انہیں دیکھا اور بولی۔ بابا حیرانی سے میری جانب دیکھنے لگے۔ کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے پھر پوچھا کہ بابا، آج مجھے سب جاننا ہے۔ آخر کیا بات ہے جو آپ اتنا کچھ گھر میں لے کر آتے ہیں؟ وہ آپ کہاں سے لے کر آتے ہیں جبکہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا؟ بابا بغور مجھے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا، اب وقت آ گیا ہے کہ میں تمہیں سب سچ بتا دوں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب گاؤں میں ساری فصلیں تباہ ہوئی تھیں اور کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ میں بہت پریشان تھا۔ دن رات میری فکر مندی میں گزر رہے تھے کیونکہ اب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا اور مجھ پر تمہاری ذمہ داری بھی تھی۔ مجھے تمہارے لیے کچھ کرنا تھا۔ اس گھر میں کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں بچا تھا اور تم میری جان سے پیاری بیٹی ہو۔ تمہیں کسی بھی قسم کی پریشانی میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میرے لیے سب کچھ تم ہی ہو، لہٰذا جب سب لوگ مایوس ہو کر چلے گئے اس گاؤں سے، پھر بھی میں ان تباہ شدہ کھیتوں کو سیراب کرتا تھا، ان کی دیکھ بھال کرتا تھا کہ شاید وہ آباد ہو جائیں گے۔ میری اتنے دنوں کی محنت اور مشقت کے باوجود بھی کچھ نہیں ہوا۔ میں چاروں ناچار وہاں سے جانے لگا تھا کہ مجھے اسی کھیت سے یہ کتاب ملی۔ میں حیران اور ششدر رہ گیا کہ آخر اس زمین میں یہ کتاب کیسے آئی اور کس نے رکھی۔ تبھی تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے اس کتاب کو اٹھایا اور دور جنگل میں لے آیا۔ مگر جیسے ہی میں نے وہ کتاب کھولی تو میری حیرت کی انتہا نہیں رہی، کیونکہ اس کتاب میں جنات کو قابو کرنے کے علوم اور ہنر موجود تھے جسے پڑھ کر جنات سے مدد حاصل کی جا سکتی تھی۔ اس کتاب میں وہ سب طریقے موجود تھے جس میں آسانی سے ان کو قابو کر کے انہیں اپنے کام میں استعمال کیا جا سکتا تھا۔ پھر میں نے بھی وہی کیا کیونکہ اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی راستہ موجود نہیں تھا۔ لہٰذا اس جنگل کے ایک کونے میں بیٹھ کر وہ سب وظیفے اور علوم میں یاد کرتا رہتا تھا۔ اس میں کئی دن اور راتیں لگ جاتی تھیں۔ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، اس میں بے حد محنت درکار ہوتی تھی۔ تبھی میں نے کوشش کی تھی اور کچھ دن بعد میری ساری کوششیں کامیاب ہوئیں اور میری ساری محنت رنگ لے آئی۔ اب میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میں بے حد خوش تھا کہ اب ہماری زندگی بدلنے والی تھی، جس سے ہمارے سارے مسئلے حل ہو جانے تھے۔ تبھی ایک دن میں وہیں بیٹھا کتاب پر وظیفے پڑھ رہا تھا، اچانک ایک پہاڑ کی چوٹی پر آ گیا۔ میں حیران تھا کہ میں ادھر کیسے پہنچ گیا تھا۔ جب میں نے وہاں دیکھا تو وہاں سفید رنگ کے لباس میں ملبوس بہت سے جنزاد مجھے دکھائی دیے تھے۔ میں ان کو دیکھ کر ششدر رہ گیا تھا۔ تبھی ان میں سے ایک جن مجھے دیکھ کر بولا کہ خوش آمدید، ہم تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ وہ کتاب ان کی تھی جو مجھے ملی تھی۔ اب میں نے وہ سب وظیفے اور علوم سیکھ لیے تھے تو انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہا، اب تم جو چاہو گے وہ تمہیں مل جائے گا اور تمہارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ تبھی میں بہت زیادہ خوش ہو گیا تھا۔ میں نے ان کی بات کا بھروسہ کیا اور ایک دوسری پہاڑی کی جانب گیا اور وہاں بیٹھ کر وظیفے پڑھتا تھا۔ وہ سب میری مدد کرتے تھے اور مجھے پیسے دیتے تھے، جن سے میں گھر میں کھانا وغیرہ لاتا تھا اور تمہاری پسند کی چیزیں لاتا۔ وہ تمام جن مسلمان تھے، وہ کسی کو بھی بلا وجہ نقصان نہیں پہنچاتے تھے، لہٰذا مجھے جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہوتی تھی میں ان سے مدد لیتا تھا اور فوراً وہ مجھے میری مطلوبہ چیز دے دیتے تھے۔ یہ کتاب میں نے ادھر چھپا کر رکھی تھی۔ یہ سب میں نے تمہارے لیے کیا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ تمہیں کبھی کوئی پریشانی یا غم نہ ہو، تم پر کبھی کوئی برا وقت نہ آئے، کیونکہ تمہاری ماں کی آخری نشانی ہو تم میرے پاس، اور میں تم سے یہ سب مخفی رکھتا تھا، اس کے لیے میں تم سے معافی چاہتا ہوں۔ میں بابا کی باتیں سن کر حیران رہ گئی تھی۔ آخر انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ مگر یہ سب انہوں نے کسی غلط ارادے سے نہیں کیا تھا۔ ان کی نیت نیک تھی، وہ اپنے علم کو غلط کاموں میں استعمال نہیں کرتے تھے۔ یہ جان کر مجھے خوشی ہوئی۔ بہرحال دن ایسے ہی معمول کے مطابق گزر رہے تھے۔ اب سب کچھ پہلے جیسا ہو گیا تھا۔
میں اپنے گھر کے چھوٹے سے باغ میں پھولوں کے ساتھ وقت گزارتی رہتی، اپنے پیارے پیارے خوبصورت پھولوں کو پانی دیتی، ان کا خیال رکھتی تھی۔ کبھی کبھار میرا دل کرتا تھا تو میں مختلف قسم کے پھول چن چن کر ان کو دھاگوں میں پرو کر گجرے بنا کر ہاتھوں میں پہنتی تھی، جس سے مجھے خوشی ملتی تھی۔ مگر بابا ہر وقت مجھے پھولوں کے پاس موجود دیکھ کر کہتے تھے کہ بیٹا، اب یہ پھول تمہارے ہیں، تم پریشان مت ہو، کوئی نہیں توڑ کر لے جائے گا، تم ہر وقت ان کے پاس موجود رہتی ہو، پتہ نہیں کیوں۔ بابا ایسا کہتے تھے جبکہ انہیں معلوم بھی تھا کہ میں پھولوں کی کس قدر دیوانی تھی، مگر میں بابا کی بات کو نظر انداز کر دیتی تھی۔ ایک دن میں صبح پھولوں کے پاس کھڑی تھی کہ بابا نے کہا، بیٹا یہ جو کونے میں جامنی رنگ کا پھول ہے اسے ہاتھ مت لگانا۔ میں نے کہا اچھا کیوں بابا؟ انہوں نے مجھے ڈپٹ کر کہا، امید، جو کہا ہے وہی کرو، زیادہ سوال نہ کیا کرو۔ ان کے لہجے میں سختی تھی اور ایسا پہلی بار میں نے محسوس کیا تھا۔ بابا کی باتیں سن کر میں پریشان ہوئی تھی کہ بابا مجھے اس پھول سے کیوں دور رہنے کو کہہ رہے تھے، ایسا کیا تھا اس پھول میں؟ ایک دن بابا گھر آئے تو ان کی طبیعت خراب لگ رہی تھی، پتہ نہیں کیا ہوا تھا انہیں۔ میں نے فکر مندی سے انہیں دیکھا کہ بابا کو اچانک کیا ہو گیا جو وہ اتنے بیمار ہو گئے ہیں۔ میں نے ان کا بہت علاج کیا تھا مگر وہ ٹھیک نہیں ہوئے۔ بس وہ مجھ سے کہتے تھے کہ میرا جانے کا وقت آ گیا ہے، تم اپنا خیال رکھنا اور اس پھول کو کبھی ہاتھ مت لگانا ورنہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ گی، میری بات کو یاد رکھنا۔ پھر بابا اس دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھے تنہا کر کے رخصت ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں بالکل تنہا ہو گئی تھی کیونکہ ان کے سوا میرا کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے اس گھر میں وحشت ہونے لگی تھی، نہ جانے کیوں مجھے کچھ عجیب لگنے لگا تھا۔ مجھے بابا کی باتیں یاد آ جاتی تھیں کہ اس پھول کو ہاتھ نہیں لگانا۔ آخر اس پھول میں ایسا کیا تھا جس سے دور رہنے کو میرے بابا کہتے تھے، جبکہ انہیں معلوم تھا کہ مجھے پھول پسند ہیں۔ پھول تو بہت سارے تھے مگر بابا اس جامنی رنگ کے پھول سے مجھے کیوں روکتے تھے، میں یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو جاتی تھی۔ میں وہ کتاب اٹھا کر پڑھنے لگی تھی جس میں کچھ علوم اور دعائیں مجھے بابا نے سکھائی تھیں۔ میں وہ ہر روز پڑھتی تھی اور پڑھتے پڑھتے وہ مجھے یاد ہو گئی تھی۔ نہ جانے کیوں میرا دل بے اختیار اس پھول کی جانب متوجہ ہو جاتا تھا۔ دل کرتا تھا کہ میں اس پھول کو توڑ ڈالوں کیونکہ وہ پھول تھا بھی سب پھولوں سے حسین اور خوبصورت۔ میرا دل اس کی طرف کھینچا چلا جاتا تھا، مگر بابا کی نصیحت یاد کر کے میں خود کو روک لیتی تھی۔ میں سوچتی تھی اگر اس پھول کو ہاتھ لگاؤں تو کیا ہو جائے گا، وہ تو ایک عام سا پھول تھا جیسے سب پھول ہوتے ہیں۔ مگر مجھے ایک بات یاد تھی کہ جب بابا نے یہ باغ بنایا تھا اور یہاں یہ سب پھول اگائے تھے تو یہ پھول پہلے سے ادھر موجود نہیں تھا۔ میں نے پہلے کبھی اس بات پر غور نہیں کیا تھا کہ یہ پھول آیا کہاں سے تھا اور بابا مجھے اس سے دور رہنے کو کہتے تھے۔ ایک دن مجھے کچھ چیزوں کی ضرورت محسوس ہوئی جو کہ گھر میں نہیں تھی، تو میں نے سوچا کہ وہ دعائیں پڑھ لوں، مجھے وہ سب کچھ مل جائے گا جو مجھے چاہیے تھا۔ مگر نہ جانے کیوں میرا دل اس پھول کو چھونے کا کر رہا تھا۔ دل کر رہا تھا میں اس پھول کو توڑ کر اپنے خوبصورت بالوں کی زینت بناؤں۔ میں دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی پھولوں کے پاس آئی اور ڈرتے ڈرتے کانپتے ہاتھوں سے اس پھول کو توڑ ڈالا۔ اور جیسے ہی میں نے اس پھول کو توڑا تھا تو مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہوا تھا۔ میرا سر چکرانے لگا تھا، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ مجھ پر خوف طاری ہونے لگا۔ میں نے جلدی سے وہ کتاب کھولی اور دعا پڑھنے لگی جو بابا پڑھتے تھے، پر وہ جن ذات تو میری نیلی آنکھیں دیکھتے ہی حیران رہ گیا اور مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا تھا۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی اور گھبرا کر میں نے وہ دعا پڑھنا بند کر دی تھی۔ اچانک مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہونے لگا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے میں نے اس پھول کو توڑ کر بڑی غلطی کر دی تھی۔ مجھے بہت بے چینی محسوس ہو رہی تھی اور وحشت کا احساس ہو رہا تھا۔ ایک دن میں پھولوں کو پانی دے رہی تھی کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کوئی میرے آس پاس موجود ہے۔ میں ڈر کر صحن میں آ گئی۔ مجھے کسی کی موجودگی کا انکشاف ہونے لگا تھا مگر کوئی بظاہر نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں خوفزدہ ہوئی تھی اور مجھے بابا کی یاد آنے لگی کہ وہ میرا خیال کرتے تھے، مگر اب میں بالکل تنہا ہو گئی تھی۔ میں رات کو اپنے کمرے میں سو رہی تھی جب مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کوئی میرے پاس کھڑا مجھے دیکھ رہا ہے۔ جیسے ہی میری آنکھ کھلی میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ میرے بالوں میں وہی جامنی رنگ کے پھول لگے ہوئے تھے۔ میں ڈر کے مارے ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی اور باہر چلی آئی۔ باہر کا منظر دیکھ کر میں ششدر رہ گئی تھی کیونکہ وہاں زمین پر وہی جامنی رنگ کے پھول بکھرے ہوئے تھے۔ پہلے تو میں یہ سب دیکھ کر کافی خوش ہوئی
کہ کس نے اتنے سارے پھول یہاں رکھے تھے جو مجھے پسند تھے، لیکن اگلے ہی لمحے سوالوں کے انبار میرے ذہن میں آ گئے تھے۔ آخر یہ کون تھا اور یہ سب کون کر رہا تھا؟ کس کو پتا تھا کہ پھول مجھے پسند تھے؟ میں ساکت کھڑی انہی سوالوں میں الجھی ہوئی تھی کہ کوئی میرے بالوں کو چھو رہا تھا۔ میں حیرانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی مگر کوئی موجود نہیں تھا۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا، کون ہے وہاں؟ کون ہے؟ یہ حرکتیں کون کر رہا ہے؟ کچھ دیر خاموشی کے بعد کسی کی دھیرے سے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ جو کوئی بھی تھا مجھے تنگ کر رہا تھا۔ جواب نہ پا کر میں بے چینی سے درخت پر بندھے جھولے پر بیٹھی آہستہ آہستہ اسے ہلانے لگی کہ کوئی پیچھے سے جھولا ہلانے لگا۔ میں ایک جھٹکے سے اتری مگر کوئی نہیں تھا۔ تم جو کوئی بھی ہو میرے سامنے آؤ، میں غصے سے پاگل ہو گئی تھی۔ میری محبوبہ، آخر اتنا غصہ کیوں کر رہی ہو؟ تمہارے حسین چہرے پر صرف مسکراہٹ اچھی لگتی ہے۔ یہ ایک بھاری بھرکم آواز تھی جسے سن کر میں ہل کر رہ گئی۔ اچانک اسی پل کوئی میرے ہاتھوں کو تھام رہا تھا۔ میں نے ڈرتے ہوئے اپنے ہاتھ اس گرفت سے آزاد کرنا چاہے مگر اس کی انجان گرفت میرے ہاتھوں پر مضبوط تھی۔ جان من، میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم میرا پیار ہو، میں تمہیں اپنی دنیا میں لے کر جاؤں گا، یہاں سے بہت دور۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی تھی۔ اگلے پل کوئی میرے سامنے کھڑا تھا۔ وہ سفید لباس میں ملبوس ایک خوبصورت نوجوان تھا جو مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ میں ساکت کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے کہا، تم کون ہو؟ وہ میرے قریب آیا اور میرے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، میں ایک جن زاد ہوں اور میں تم پر عاشق ہو گیا ہوں، اب تم مجھ سے نہیں بچ سکتی۔ میں گھبرائی ہوئی تھی۔ پھر وہ بولا، میں نے تمہارے والد سے وعدہ کیا تھا کہ اس کی مدد کرنے کے بدلے تم میری دنیا میں آ جاؤ گی کیونکہ مجھے تمہاری آنکھیں دیکھتے ہی تم سے محبت ہو گئی تھی، مگر تمہارے بابا نے تو صاف انکار کر دیا، تو میں پھول بن کر تمہارے پاس رہتا تھا اور تمہیں دیکھتا رہتا تھا۔ تبھی تمہارے بابا تمہیں اس پھول کے پاس جانے سے منع کرتے تھے مگر تم پھر بھی گئی۔ ان کو معلوم تھا کہ اگر تم نے پھول کو چھوا تو میں تم پر حاوی ہو جاؤں گا، لیکن تم نے تو خود ہی مصیبت میں ڈال دیا۔ یہ کہہ کر وہ ہنسنے لگا۔ تب مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا اور بابا کی بات یاد آ گئی کہ اس کے لیے وہ مجھے روکتے تھے۔ میں نے کہا، تم مجھے جانے دو، خدا کے لیے مجھے نہیں جانا تمہاری دنیا میں تمہیں تمہاری محبت کا واسطہ دیتی ہوں۔ میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر منت بھرے لہجے میں بولی تو وہ ایک دم مان گیا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہیں کبھی تنگ نہیں کروں گا، تم سکون سے ادھر اپنی دنیا میں رہو، مگر میں تمہیں دیکھنے ضرور آیا کروں گا۔ اس دن کے بعد سے وہ جنزاد غائب ہو گیا اور میں سکون سے اپنے گھر میں اپنے بابا کی یادوں کے ساتھ رہنے لگی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔